بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی پیٹھوں کو صدف کی طرح ایک نفیس جوہر کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ یکے بعد دیگر نبیوں کی پیٹھوں پہ منتقل ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے رب کے حضور ان کے توسل سے دعائیں کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ان کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کو ان کی وجہ سے مقام رفیع ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ان کا سہارا پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں ان کی پناہ لی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو شفیع لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ہی اثر تھا کہ شاہوں کے تخت لرز پڑے، دریائے ساوا خشک ہو گیا اور نہر سماوا جاری ہو گیا، چشمے پھوٹے، جھرنوں نے جوش مارا، شاہ فارس کا محل زلزلہ فگن ہوا اور اس کے کنگرے گر پڑے، آسمانوں میں ملائکہ نے خوشیاں منائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے فضائے آسمانی بھر گئی۔ عالم بالا میں سرکش شیاطین کو شہاب ہائے ثاقب نے سنسار کیا اور ابلیس نے اپنا سر پیٹا۔ شیطانی قوتیں وویلا کرنے لگیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس نے اپنا رنگ کچھ اس طرح دکھایا، ان ویڈیوز میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان حرفات سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تمام شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں جو دین اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ ایسے شیطانی اعمال سے مسلمانوں کے اندر آپس میں تفریق پیدا کرنا چاہتی ہے۔ عشاقان رسول، محبان رسول کو بدنام کرنے کی یہ ایک سری سازش ہے۔ ہم سب نے مل کر ایسے کاموں کو ناکام بنانا ہے، اور ایسے تمام افعال و کردار سے صرف لا تعلقی نہیں بلکہ ان کی سرکوبی کرنی ہے۔ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ یہ ان لوگوں کی اپنی ایجاد کردہ رسومات ہیں، اپنی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنے والے ہیں، جبکہ ان بندوں کے اس عمل میں نہ کہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیے، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی مسلمان بندہ اپنے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ دوسرا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان کے خلاف اپنی زبانوں سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ تیسرا ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو بندہ دل میں نفرت رکھ کر ان لوگوں کے خلاف جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان جو ہوتا ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہتا۔ اب ایسی صورت میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے
میلاد مناؤ، اے مقدر والو، دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان جہاں آتے ہیں۔ وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ ہر وفات کا غم جس کو منانا منائے، میرا نبی زندہ ہے۔ وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی۔ محمد مصطفیٰ بہار در بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بہار بہار آئی۔ ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے لوگوں کے دل میں محبت رسول، عشق رسول پیدا ہو، اسلام کا علم بلند ہو اور دین اسلام کی صحیح معنوں میں اشاعت ہو سکے، نہیں جس کے دل میں محبت نبی کی۔ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہونا تو ہے بہت مشکل، ہمارا یہ دعویٰ وہ انسان نہیں ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے سرکش شیاطین کی قوتوں کو، ایسے سرکش شیاطین کی چالوں کو ناکام بنا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔